بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ رمضان المبارک کے پرکیف لمحات میں گوجرانوالا کی سرزمین پر ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام 18ویں سالانہ فہم دین کورس میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے معجزہ اور کرامت تمغائے قبولیت۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے بندوں کو اپنے قرب کے اعلی مقامات عطا کیے ہیں۔ ان مقامات میں سے ایک مقام مقام ولایت ہے اور دوسرا مقام مقام نبوت و رسالت ہے۔ عام انسانوں میں اللہ کے ولی کا مرتبہ بہت بلند ہے اور پھر رب ذوالجلال نے جنہیں نبوت عطا کی ان کا مقام و مرتبہ اولیاء سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ ولایت کسبی چیز ہوتی ہے،
محنت کر کے بندہ حاصل کر سکتا ہے، مگر نبوت وہ بھی ہے جو محنت سے کسب کر کے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور ولایت کا دروازہ آج بھی کھلا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ اپنے ولیوں کو کرامت کی شان عطا فرماتا ہے، جبکہ رب ذوالجلال نے انبیاء کرام علیہم السلام کو معجزات عطا فرمائے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا ہے کہ رب ذوالجلال نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی ایسا امر ضرور دیا، یعنی ایسا معجزہ عطا کیا جسے دیکھ کے بشر اس کا کلمہ پڑھ سکیں۔ انما کان الذی اوتیتہ وحیا اوحی اللہ الی، فرمایا مجھے میرے رب نے جو سب سے بڑا معجزہ دیا ہے وہ وحی ہے جو رب ذوالجلال نے مجھ پہ نازل فرمائی ہے۔ آج کے موضوع کے لحاظ سے ہمیں آغاز میں معجزہ کی تعریف اور کرامت کی تعریف سمجھنی چاہیے تاکہ اس مضمون کو اچھے طریقے سے سمجھا جا سکے۔ معجزہ ایسا امر ہے جو خلاف عادت ہوتا ہے، جس کو خرق عادت بھی کہا جاتا ہے۔ عادی طور پر جو نظام چل رہا ہے اور عادی طور پر جو مختلف چیزوں کا ظہور ہوتا ہے، معجزہ میں بالکل اس سے ہٹ کے علیحدہ چیز اور علیحدہ امر لوگوں کے سامنے واضح ہوتا ہے۔ عادت سے مراد بندوں کی عادت نہیں ہے بلکہ رب ذوالجلال کی عادت ہے۔ وہ کام جو خالق کائنات جل جلالہ سے تکرار سے صادر ہو، یعنی بار بار، اس کو اللہ کی عادت کہا جاتا ہے۔ تو معجزہ خرق عادت ہے، یعنی جو عادی نظام ہے اس سے ہٹ کے معجزہ ہے۔ عادی نظام اسباب کے لحاظ سے ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس کے مطابق ہر چیز ہمارے سامنے ہوتی ہے، لیکن معجزہ خرق عادت ہے، اور خرق عادت کی 7 اقسام ہیں، جن میں سے پہلی قسم معجزہ ہے۔ معجزہ مدعی نبوت سے اس کا ظہور ہوتا ہے، اور کرامت اور معجزہ میں ابتدائی طور پر فرق یہ ہے کہ کرامت کے ساتھ دعوی نبوت نہیں ہوتا، اور معجزہ جو ہے اس کے ساتھ دعوی نبوت ہوتا ہے۔ یعنی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے ہاتھوں جو عجیب و غریب امور ظاہر ہوئے، ان کو اس لیے معجزہ کہا جاتا ہے کہ ان کا دعوی نبوت تھا، اور دعوی نبوت کے ساتھ ساتھ ان سے ایسے امور کا صدور ہوا۔ مثلا کوئی انسان فوت ہو چکا ہے اور کسی نے اس کو زندہ کر دیا ہے، تو اگر دعوی نبوت ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام ماضی میں گزر چکے ہیں، تو دعوی نبوت کے ساتھ یہ خرق عادت، خلاف عادت کام پایا گیا تو اس کو معجزہ کہیں گے، اور اگر دعوی نبوت نہیں اور خرق عادت اس طرح پایا گیا تو پھر اس کو کرامت کہیں گے۔ عادت کیا ہے کہ جو فوت ہوتا ہے پھر اس کی روح نہیں آتی اور فوت ہی ہے، اور جو گیا ہے وہ واپس نہیں آتا،
خرق عادت کیا ہے کہ قیامت سے پہلے ظاہری زمین کے اوپر پھر اس کا زندہ ہو جانا. یہ ہے کہ معجزہ خلاف عادت ہوتا ہے اور مدعی نبوت سے اس کا ظہور ہوتا ہے، اور پھر جب اس کو کوئی چیلنج کر رہا ہوتا ہے تو چیلنج کے مقابلے میں وہ مدعی نبوت اس معجزے کا اظہار کرتا رہا اس انداز میں کہ کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکا، اور ان کے اس وصف نے لوگوں کو عاجز بنا دیا. معجز وہ چیز ہوتی ہے جو اگلے کو عاجز بنا دے اور اگلا مقابلہ نہ کر سکے. خرق عادت کے لحاظ سے یہ پہلی قسم ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام نے، جو رب ذوالجلال نے جنہیں دنیا میں بھیجا، اور انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں لوگوں کے سامنے ایسے امور کو وقت ضرورت، جب لوگ کہتے ہیں اگر تم سچی ہو تو ایسا کر کے دکھاؤ، تو انہوں نے ویسا کر کے دکھا دیا اور لوگوں کے ایمان کے لحاظ سے حجت تام کر دی، تاکہ کل کوئی بہانہ نہ کرے کہ اگر یہ ایسا کر کے دکھاتے تو پھر تو ہم مانتے، چونکہ انہوں نے ایسا نہیں کیا تو ہم نے نہیں مانا. تو رب ذوالجلال ان کو یہ شان عطا فرماتا رہا کہ جو کچھ بھی ان سے کہا جاتا، خالق کائنات جل جلالہ نے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کو مختلف قسم کے معجزات عطا فرمائے ہیں. دوسرے نمبر پر خرق عادت اولیاء کی کرامت ہے، اور ولی عام انسان کو نہیں کہا جاتا. انسانوں میں ولی بھی ایک خاص انسان ہے. الولی هو العارف، ولی وہ ہے جو کہ عارف ہو. کس کا؟ رب ذوالجلال کی ذات کا عارف ہو، اللہ کی اسے معرفت حاصل ہو. یہ مقام اس کو کس طرح ملتا ہے؟ المواظب علی الطاعہ، ہمیشہ رب کی بندگی کرتا رہتا ہے. المجتنب عن المعاصی، اور گناہوں سے دور رہتا ہے. المورد عن الانہماک فی اللذات والشہوات، لذتوں اور شہوتوں میں پڑنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے. یعنی وہ رب ذوالجلال کی طرف سے جو نصاب دیا گیا ہے کہ یہ چیز جائز ہے یہ ناجائز ہے، اس کو پیش نظر رکھ کے شریعت مطہرہ کی حدود کا احترام کرتے ہوئے فرض کا بھی پابند، واجب کا بھی پابند، سنت کا بھی پابند، مستحب کا بھی پابند ہوتا ہے، اور دوسری طرف حرام سے بھی دور رہتا ہے، مکروہ تحریمی سے بھی دور رہتا ہے، مکروہ تنزیہی سے بھی دور رہتا ہے، یہاں تک کہ خلاف اولا کا بھی ارتکاب نہیں کرتا. رب ذوالجلال اس کو ولایت دے دیتا ہے، یعنی اس کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے، اور پھر اس کے ہاتھ سے خرق عادت یعنی خلاف عادت عجیب و غریب امور کا ظہور ہو سکتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ یہ ضرور ظہور ہو، اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی شان ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ اولیاء کرامت کے لحاظ سے ان کا مزاج سخت ہوتا ہے کہ کرامت پر پوری طرح پابندی رکھتے ہیں کہ ہماری کرامت لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو، لیکن کرامت اللہ کے اولیاء کی شان ہے جس سے لوگوں میں، خلق خدا میں ان کا چرچا ہوتا ہے اور ان کا فیض لوگوں تک عام ہوتا ہے. آج کے اس موضوع کو بیان کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ عوام کچھ شعبدہ باز لوگوں کی کچھ حرکتیں دیکھتے ہیں تو اسی پر ان کے فریفتہ ہو جاتے ہیں، اور خرق عادت کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بڑا خدا رسیدہ انسان ہے کہ اس سے ایسی چیز کا ظہور ہوا ہے اور صدور ہوا ہے. تو یاد رکھنا یہ 7 امور ہیں خرق عادت، جن میں پہلا معجزہ ہے اور دوسرے نمبر پر کرامت ہے. اس کے بعد بھی کچھ ایسے امور ہیں. تیسری قسم معونت ہے. پہلا معجزہ ہے، دوسرے نمبر پہ کرامت ہے، اور تیسرے نمبر پہ معونت ہے. معونت
عام مومن سے اس کا ظہور ہوتا، وہ نہ تو فاسق و فاجر ہے اور نہ ہی ولی ہے، ایک سادہ سا مسلمان ہے، اس سے بھی خرق عادت امر کا ظہور ہو سکتا ہے، جس کو اصطلاح کے اندر معونت کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ارہاس ہے۔ ارہاس بھی خرق عادت چیزیں ہیں، لیکن ارہاس یہ رب کے نبی سے اس کا ظہور ہوتا ہے اس زمانے میں کہ ابھی اس نے اعلان نبوت نہیں کیا ہوتا۔ اعلان نبوت کے بعد جو خرق عادت ظاہر ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور اعلان نبوت سے پہلے جو خلاف عادت عجیب و غریب امور ظاہر ہوں ان کو ارہاس سے تعبیر کیا جاتا۔ اس واسطے ارہاس اور معجزہ دو جدا چیزیں ہیں، دونوں کا تعلق ہی اس انسان کے ساتھ ہے جس کو رب ذوالجلال نے نبوت عطا فرمائی، لیکن فرق یہ ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے اگر خرق عادت کا ظہور ہوتا ہے اس کو ارہاس سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اعلان نبوت کے بعد اگر اس خرق عادت امر کا ظہور ہوتا ہے تو پھر اس کو معجزہ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہاں تک جو 4 درجات ہیں ان سب کے اندر ایمان بنیادی شرط ہے، اور اس کے بعد پھر عروج ہے، نبوت و رسالت ہو یا ولایت ہو یا عام مومن ہو یا پھر نبی کا اعلان نبوت سے پہلے کا زمانہ ہو یا بعد کا زمانہ ہو۔ اس سے آگے 5ویں قسم خرق عادت کی اس کو استدراج کہا جاتا۔ استدراج جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی کافر سے کسی ایسے فعل کا صدور ہو جو کہ خلاف عادت ہے، یا کسی فاسق و فاجر سے ایسے فعل کا صدور ہو جو کہ خلاف عادت ہے، تو یہ اس کی کرامت نہیں ہوگی، یہ اس کا کمال نہیں ہوگا، یہ استدراج ہے کہ رب ذوالجلال نے اس کی لگام ڈھیلی چھوڑی ہے اور خالق کائنات جل جلالہ نے اس کو مہلت دی ہے۔ اس کو استدراج کے ساتھ تعبیر کیا جاتا۔ استدراج جس طرح کے ہندو، اس طرح سکھ، یہودی، عیسائی، ان کے مختلف افراد جن کا ایمان کی دولت سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن عجیب و غریب امور کا ظہور ان سے بھی ہو جاتا ہے، تو یہ ان کی ولایت نہیں ہے، یہ ان کا خدا رسیدہ ہونا نہیں ہے، کیونکہ خدا رسیدہ ہونے کے لیے پہلی شرط جو ہے وہ ایمان ہے اور پھر ساتھ تقوی پرہیزگاری ہے۔ تو یہ جو جس کا صدور کافر سے ہو گیا یا فاسق و فاجر سے ہو گیا، اس کو استدراج سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد 6 نمبر پر خرق عادت کی قسم اہانت ہے۔ اہانت یہ اس کافر سے ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے، مثال کے طور پر معاذ اللہ نبوت کا ہے کافر، اب اس سے جب دلیل کسی نے طلب کی اور اس نے اپنا معجزہ دکھانے کی کوشش کی معاذ اللہ، تو وہ بات بالکل الٹ ہو گئی۔ وہ اپنا کمال دکھانا چاہتا تھا لیکن اس کا زوال سامنے آ گیا، جس طرح کے کتب حدیث میں موجود ہے کہ مسیلمہ کذاب نے جب دعویٰ نبوت کیا ہوا تھا تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف معجزات کا چرچا تھا، تو اس نے بھی چاہا کہ میں بھی اپنا کوئی معجزہ ظاہر کروں معاذ اللہ اپنی جھوٹی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو لوگوں کو اکٹھا کر کے اس نے کہا کہ یہ کنواں ہے، میں اس کے اندر اپنا تھوک ڈالوں گا اور اس کا پانی بڑھ جائے گا۔ تو اس نے جب کنویں میں تھوکا تو پہلے وہ کنواں شیریں تھا تو اس کے تھوک کی وجہ سے کڑوا ہو گیا۔ تو اب یہ بھی تبدیلی آئی، خرق عادت کام ہو گیا کہ جو اللہ کی عادت جاری ہے وہ جو ہے کہ وہ جو کھاری ہے وہ کھاری ہے اور جو شیریں ہے وہ شیریں ہے، لیکن اب تبدیلی آ گئی۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو کڑوے کنویں تھے ان کے اندر اپنا لعاب ڈالا تو وہ میٹھے ہو گئے. اب وہ بھی خر کی عادت ہے لیکن وہ معجزہ ہے. اور یہ بھی خر کی عادت ہے کہ پہلے کنواں میٹھا تھا اور مسیلمہ کذاب نے تھوکا تو کڑوا ہو گیا. تو اس کو اہانت کہتے ہیں کہ جو اس بات کے خلاف ہے جو وہ دعویٰ کر رہا تھا کہ مجھے رب نے شان عطا کی ہے اور میرے اتنے کمالات ہیں. ایسے ہی ایک شخص کانا تھا تو مسیلمہ کذاب نے کہا کہ میں اپنا کمال دکھاتا ہوں، اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتا ہوں تو دیکھو ابھی اس کی آنکھیں چمک اٹھیں گی. تو جب اس نے ہاتھ پھیرا تو نتیجہ کیا نکلا؟ پہلے وہ کانا تھا تو اب اندھا ہو گیا. تو یہ اہانت ہے، خر کی عادت یہ بھی ہے. اور اس سے جس نے اس کا دعویٰ کیا اس کی اہانت ظاہر ہوئی، جبکہ معجزہ وہ شان ہے مدعی نبوت کی کہ جس کو رب ذوالجلال نے سچی نبوت عطا فرمائی اور پھر رب ذوالجلال ان کے کہنے پر مختلف ایسے خرق عادت امور کا ظہور فرماتا ہے. 7ویں قسم خرق عادت کی جادو ہے. اور جادو کے ذریعے بھی جو شیطان کے ساتھ اتحاد کر کے جادوگر بہت سے ایسے روپ اختیار کر لیتا ہے اور خرق عادت بہت سے کام عجیب و غریب سامنے آتے ہیں تو اس میں کسی طرح کی کوئی کمال نہیں ہے، نہ وہ ارہاس ہو سکتا ہے نہ وہ کرامت ہو سکتی ہے. وہ ایک شیطانی کھیل ہے جو کہ شیطانوں کے ساتھ مل کے ایک جادوگر کھیل رہا ہے. تو مجموعی طور پر یہ خرق عادت کی 7 قسمیں ہیں. اس میں سے ان اقسام میں سے جو پہلی 2 قسمیں ہیں معجزہ اور کرامت، وہ آج ہماری گفتگو کا بحث محور ہے اور بحث کا موضوع ہے. باقی اس میں عام مومن کے لحاظ سے جو ایسی کوئی چیز ظاہر ہو جائے اس کو معاونت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان نبوت سے پہلے جو صدور ہوا ایسی چیز کا اس کو ارہاس سے، اور اعلان نبوت کے بعد جو صدور ہو تو اس کو معجزہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. اعلان نبوت سے پہلے بھی ایسا ہوتا ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث، کہ میں آج بھی مکہ شریف کی اس پتھر کو جانتا ہوں کہ ابھی میں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا لیکن وہ پتھر پھر بھی مجھے سلام کرتا تھا. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے کی اپنی سیرت کو بیان کرتے ہوئے اس وقت کے جو خرق عادت کو بیان کیا تو اس کو ارہاس کے ساتھ تعبیر کیا جائے گا. یاد رکھیں نبوت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے عطا ہے اور خالق کائنات اپنے مقبول بندوں کو جن کو نبی بنانا تھا اللہ ان کو نبوت دے کے بھیجتا رہا، اور یہ کوئی کسبی چیز نہیں ہے، اللہ کی طرف سے وہب ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کے ساتھ نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، جبکہ ولایت کا دروازہ آج بھی کھلا ہے. قرآن مجید برہان رشید میں متعدد مقامات پر معجزات کا اور کرامات کا تذکرہ موجود ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح چیلنج قرآن مجید میں ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 ہے. آپ کا وہ اعلان جو رب ذوالجلال کا فرمان ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تمہیں شک ہے اس میں جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، یعنی عبد خاص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر شک کیا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں، یعنی یہ منکرین کو رب ذوالجلال کی طرف سے چیلنج کیا گیا کہ اگر تمہیں اس قرآن کے کلام الہی ہونے میں شک ہے تو پھر اس کی صورت کی مثل صورت بنا کے لے آؤ اور اپنے حمایتی بھی سارے اللہ کے سوا بلا لو. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اس کی صورت جیسی صورت بنا کے لے آؤ. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے پورا قرآن بطور معجزہ عطا کیا
اور معجزہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک معجزہ حسی ہوتا ہے، دوسرا عقلی ہوتا ہے۔ حسی وہ ہوتا ہے جو حواس خمسہ سے جس کا ادراک ہو، اور عقلی وہ ہوتا ہے حواس خمسہ کی قوتوں کے ماورا جو انسان کے باطن کے اندر 5 قوتیں ہیں، وہ بطور خاص اس کو سمجھنے کا کام کرتی ہیں۔ حسی معجزہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پہاڑ سے نکلی، یہ حسی معجزہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا سانپ بن گیا، یہ حسی معجزہ تھا۔ لیکن قرآن مجید برہان رشید حسی معجزہ نہیں ہے بلکہ عقلی معجزہ ہے۔ اونٹنی پہاڑ سے نکلے تو متاثر ہو جانا آسان ہے، مگر قرآن کو سمجھنا کہ یہ کلام الہی ہے اور بندوں کے کلام میں اور اس میں فرق ہے، اس کے لیے بڑی عقل کی ضرورت ہے، اس کے لیے بڑے گہرے مطالعہ کی ضرورت ہے، اس کے لیے بہت سے وقت کی ضرورت ہے۔ تو وہ جو حسی معجزہ ہے وہ سمجھ جلدی آ جاتا ہے مگر ظاہر بھی جلدی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس وقت تک ہے جب تک حس کے سامنے ہے، اگر حس کے سامنے نہ ہو تو پھر خبر باقی رہ جاتی ہے، جبکہ عقلی معجزہ ہمیشہ کا ہوتا ہے۔ اب قرآن مجید ہمارے نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے، آپ کے حسی معجزے تو ان گنت ہیں، اتنا ان کا ظہور ہوا، لیکن سب سے بڑا معجزہ عقلی معجزہ ہے، اور وہ قرآن مجید ہے جو کل بھی معجزہ تھا، جو آج بھی معجزہ ہے، ہر دن جس کا اعجاز باقی ہے۔ کل بھی چیلنج تھا کہ تم اس کی صورت جیسی صورت بنا کے لے آؤ، اور کوئی نہیں بنا سکا، اور آج بھی چیلنج ہے اور ہمیشہ کے لیے چیلنج رہے گا، کیونکہ رب ذوالجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا ہے، تو پھر نبوت کا معجزہ بھی ہمیشہ کا عطا فرمایا ہے۔ اس بنیاد پر قرآن مجید برہان رشید کا اعجاز ہے، اور کوشش بہت سے لوگوں نے کی لیکن اس کی مثل کوئی نہ بنا سکا۔ یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی کوشش نہیں کی کسی نے اور ویسے ہی کوئی متوجہ نہیں ہوا، اور کوئی کہے اگر کوئی کوشش کرتا تو شاید بنا لیتا، کسی نے چیلنج قبول ہی نہیں کیا، کوئی اس طرف متوجہ نہیں ہوا، اس واسطے مثل نہیں بن سکی۔ یہ بات یاد رکھیں، قریش مکہ نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اگر بن سکتا ہوتا ان سے تو وہ ضرور بنا لیتے، کیونکہ ان کے فیلڈ کی بات کی گئی تھی، جو ان سے ماورا بات تھی وہ تو کی نہیں گئی تھی، کیونکہ انہیں یہ نہیں کہا گیا اگر تم سچے ہو تو مردہ زندہ کر کے دکھاؤ، انہیں یہ نہیں کہا گیا اگر تم سچے ہو تو آسمان پہ چڑھ کے دکھاؤ، انہیں ان کے فیلڈ کی بات بتائی گئی، کیونکہ وہ دوسروں کو اجمی کہتے تھے، خود فصیح اللسان کہلاتے تھے، تو انہیں جس بات میں ان کو گھمنڈ تھا، مہارت بھی تھی کہ وہ بولتے جائیں تو کئی گھنٹوں تک نقطوں کے بغیر حروف پر اپنی گفتگو مکمل کر دیں، جو اپنے آپ بڑے فصیح اور بلیغ تھے، انہیں اسی فیلڈ میں ہی دعوت دی گئی کہ تمہیں حروف تہجی آتے ہیں، حروف تہجی سے الفاظ بنانے بھی آتے ہیں، الفاظ سے جملے بنانے بھی آتے ہیں، تو جو حروف تہجی تمہیں آتے ہیں وہی قرآن مجید میں استعمال ہیں، اور انہی سے الفاظ بنائے گئے ہیں، اور گرامر اور جملہ اور ترکیب جو ضابطہ لغت قریش کا ہے اور عربی زبان کے جو قوانین ہیں وہی سارے سامنے ہیں، تو تم اگر بنا سکتے ہو تو پھر قرآن کی مثل بنا کے لے آؤ۔ دوسری طرح تو آزمائی نہیں گیا کہ جو ان کی فیلڈ کی بات نہیں تھی اس کے ساتھ کوئی چیلنج نہیں تھا، اگر اس کے ساتھ ہوتا تو وہ کہتے یہ تو ہم ویسے ہی کر ہی نہیں سکتے، یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو ہمارا فیلڈ ہی نہیں ہے، یہ جو فیلڈ تھا ان کا اس میں ان کو کہا گیا، اور پھر آگے کتنی واضح بات کہہ دی گئی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر سورت جیسی سورت بنا کے لے آؤ۔ تو بات تو ان پہ چھوڑ دی گئی کہ اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم اپنا سچ کیسے ثابت کرتے ہو، اگر تم سورت بنا کے لے آؤ پھر نہ کوئی بدر ہے، نہ کوئی احد ہے، نہ کوئی خندق ہے، نہ کوئی حنین ہے، کوئی جنگ نہیں ہوگی، پھر تمہیں سچا مان لیا جائے گا۔ اب بات ان پر چھوڑ دی گئی کہ تم اگر سورت بنا کے لے آؤ تو نہ تمہاری بیویاں بیوہ ہوں گی، نہ بچے یتیم ہوں گے، نہ تمہارے لاشیں تڑپیں گے، نہ تم قتل ہو کے ختم ہو جاؤ گے، بس تمہیں سچا مان لیا جائے گا، تم صرف ایک سورت بنا کے لے آؤ۔ اب دیکھو، جو لکھ سکتا ہو اس کے لیے قلم سے لکھنا آسان ہے، سینے پہ نیزے کھانا مشکل ہے۔ جو لکھ سکتا ہو اس کے لیے 4 جملے لکھنا آسان ہے،
اور جا کے جنگوں میں اپنا خون بہانا بڑا مشکل ہے. تو دو کام جو تھے قرآن نے کہا اگر تم بنا سکتے ہو تو سورت بنا کے لے آؤ، پھر تم سچے قرار پاؤ گے. سچے قرار پاؤ گے تو پھر تم سے جنگ نہیں ہوگی، پھر تم سے جھگڑا نہیں ہوگا، پھر تمہارے خلاف جہاد نہیں ہوگا، پھر تمہاری جانیں محفوظ ہوں گی، پھر تمہاری اولادیں محفوظ ہوں گی. یا اگر صورت نہیں بنا کے لاؤ گے اور ہمیں قرآن کو نہیں مانو گے تو پھر تم جہاد جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر تمہارے لاشیں تڑپائے جائیں گے. تو انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا. اگر بنا سکتے ہوتے تو ضرور بناتے، کیونکہ بالآخر انہوں نے تلواریں اٹھا لی، بالآخر نیزے پکڑ لیے اور بالآخر جنگ و جدل کے رستے پہ چل پڑے. پتا چلا کہ وہ سوچ سوچ کے اختیار اسے کرنا چاہتے تھے جو آسان ہو، لیکن چونکہ قرآن کی مثل بن ہی نہیں سکتی تھی، اس واسطے انہیں پھر یہ آسان نظر آیا کہ چلو ہم لڑنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، چلو مرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں. تو پتا چلا کہ قرآن موجز ہے اور اس کے چیلنج پر توجہ کی ان لوگوں نے، ایڑی چوٹی کا زور لگایا، مگر اس کی مثل بن ہی نہیں سکتی. نتیجے میں وہ لڑنے پہ اتر آئے اور پھر لڑ کے مر کے ختم ہو گئے. قرآن مجید کل بھی چمک رہا تھا اور قرآن مجید آج بھی چمک رہا ہے. تو قرآن مجید برہان رشید تو پورے کا پورا معجزہ ہے، اول سے لے کر آخر تک، اور یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے. قرآن مجید برہان رشید میں جن معجزات کا تذکرہ موجود ہے، سورہ نمل کے اندر آیت نمبر 40 ہے کہ جس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلقیس کا تخت درکار تھا. ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، میرے پاس بیٹھنے والوں کون اس کا تخت اٹھا کے لائے گا قبل اس کے کہ وہ مطیع ہو کے یہاں پہنچے. ان کے آنے سے پہلے تخت یہاں پہنچنا چاہیے. حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس میں بیٹھے تھے اور تخت بلقیس کا سبا میں تھا، اور امام ساوی کے الفاظ کے مطابق دونوں مقامات کے درمیان 2 مہینوں کا فاصلہ تھا. تو کہا کون لائے گا؟ اور وہ تخت چھوٹا سا تخت نہیں تھا بلکہ بہت بڑا تخت تھا. اس کی لمبائی تقریباً 80 گز تھی اور چوڑائی 40 گز تھی اور اونچائی 30 گز تھی. تو اتنا بڑا تخت ایک بندہ تو 1 فٹ بھی نہیں اٹھا سکتا، اس کو جنبش دینا بھی مشکل ہے. تو اتنی دور سے لانا تھا اور لانا ایک نے تھا. کہا تم میں سے کون ہے جو اتنا بڑا تخت لے کر آئے گا؟ تو قال عفریت من الجن، ایک بڑا طاقتور جن جو تھا اس نے کہا میں لاؤں گا. تمہارے پاس قبل ان تقوم من مقامک، یہ جو مجلس لگی ہوئی ہے ابھی ختم نہیں ہونے پائے گی کہ میں وہ تخت تمہارے پاس لے آؤں گا. اب کردار یہ بھی بہت بڑا تھا، کارنامہ یہ بھی تھا کہ 2 مہینے کا فاصلہ ہے اور اتنا بڑا تخت ہے، اس کو لانا ہے، کام بہت بڑا تھا. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ اس سے بھی جلد تخت یہاں پہنچایا جائے. تو قرآن مجید میں ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، بول پڑا وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، جسے اسم اعظم آتا تھا، نام حضرت آصف بن برخیہ تھا. انہوں نے کیا کہا؟ انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، اے حضرت سلیمان علیہ السلام میں آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، پہلے اس کے کہ تمہاری یہ کھلی آنکھ بند ہو، میں اس سے پہلے وہ تخت لے آؤں گا. اب اتنی دور سے اتنا بڑا تخت لانا اور 1 سیکنڈ سے پہلے لانا، کیونکہ پل بھر آنکھ جھپکنے سے پہلے، یہ اللہ کے ایک ولی کا اعلان تھا. اور یاد رکھیں جو کسی عہد کا ولی ہوتا ہے وہ اس کی کرامت میں اس عہد کے نبی کے معجزے کا دخل ہوتا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کوئی پاور اپنی تھوڑی تھی. جن کے پاس بیٹھنے والوں کی یہ شان ہے ان کی اپنی کتنی بڑی شان ہوگی. تو پاس بیٹھنے والے ولی کی یہ طاقت ہے، یہ معجزہ ہے اور یہ ولی کی کرامت ہے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزے کا اس میں اثر ہے کہ ولی نے یہ کہا کہ میں
وہ तख्त बिल्कीस का ले आता हूं, अभी आंख झपकने से पहले तुम्हारे पास हाजिर कर दूंगा। और ऐसा ही उन्होंने कर दिया। तो कुरान मजीद बुरहान रशीद में इस बात को वाज़ेह किया गया कि करामत बरहक है, मोजज़ा बरहक है, और करामत के अंदर जाहिर है कि कुदरत रब्बे जुल जलाल की है, कि रब्बे जुल जलाल के अमर के बगैर, उसकी दी हुई ताकत के बगैर तो कोई पत्ता नहीं हिला सकता, इतना बड़ा कोई काम कैसे कर सकता है। लेकिन खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू जिनको ये शान देता है और ये वसफ अता करता है, कमाल उनका भी तस्लीम करना पड़ता है, क्योंकि हर एक का ये मामला नहीं है कि रब्बे जुल जलाल उसको अपनी कुदरतों का इस अंदाज में मजहर बना दे कि मेरी कुदरत तेरी जुबान से जाहिर होगी, तेरे इशारे पर मेरी कुदरत का ज़हूर होगा। ये खास मुकद्दस लोग हैं कि जिनको रब्बे जुल जलाल ऐसे अमर के लिए चुनता है। आज कुछ लोगों का यह ख्याल है कि अल्लाह के नबी का मोजज़ा या अल्लाह के वली की करामत, इनमें ना कोई माज़अल्लाह नबी का दखल है और ना ही कोई वली का दखल है। वो इन चीजों को बयान करके भी नबी और वली को बिल्कुल यूं बताते हैं जैसे कि कोई जामिद चीज हो, जैसे कोई पत्थर हो और जैसे कोई बेजान चीज हो। याद रखना, खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू का वो नूर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के असा बेजान लकड़ी में आ जाए तो उस लकड़ी में भी जान आ जाती है, उस लकड़ी का फिर किरदार माना जाता है। इस बुनियाद पर अब यहां जो बोले रब के वली, तो उन्होंने इन चीजों की निस्बत अपनी तरफ की है। और जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खिताब किया तो खिताब रब के बंदों को किया है, जबकि हो सकता था बरह रास्त रब से कहते कि ऐ रब मुझे बिल्कीस का तख्त मतलूब है और तेरा कुन का आर्डर हो और तख्त यहां पे पहुंच जाए, तो तख्त यकीनन पहुंच जाता, ताकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास बिल्कीस का काफिला आने से पहले तख्त पहुंचा हुआ होता। और यह कोई बात बईद नहीं थी और कुन कहने से पहले सब कुछ हो जाता। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने पास बैठे हुओं से कहा, अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन, तुम में से कौन है जो उसके तख्त को उठा के ले आए। तो पता क्या चला, ना तो यह कहा जा सकता है कि अल्लाह का वली अल्लाह को छोड़ के गैरुल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो रहा है माज़अल्लाह, और न ही यह कहा जा सकता है कि ये जो पास बैठे हैं इनकी कोई अपनी पावर है रब के सिवा। पावर वही है, कुदरत वही है जो रब की दी हुई है। लेकिन इन्हें कहना कि कौन है तुम में से जो लाए, ये इस बात का मजर था जो आज मसलक अहले सुन्नत है मोजज़ा और करामत के लिहाज से, कि कुदरत यकीनन रब्बे जुल जलाल की है, लेकिन जहां से इस कुदरत का ज़हूर होता है कमाल उनका भी तस्लीम किया जाता है और उनकी तरफ इन उमूर को मनसूब किया जाता है। अब कहा तुम में से कौन है जो लेके आए, और पहले वो इफरीत ने कहा, उसकी बात भी जिक्र हुई। फिर काल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, जिसके पास किताब का इल्म था, उसने कहा आना आती कभी मैं लाऊंगा। अब बयान करते हो ये नहीं कहा कि मेरा रब लाएगा, हालांकि कुदरत अल्लाह की है, लेकिन मजर ये बंदा बन रहा है तो अपनी तरफ मनसूब किया, आना आती कभी क़ब्ल अन यरतद्दा इलैका तरफुक, मैं लेके आऊंगा। अब जिस वक्त अल्लाह के वली ने यह कहा कि मैं लेके आऊंगा, रब्बे जुल जलाल ने इसको आम मैं जैसा मैं करार नहीं दिया कि ये तो अपनी बात करता है, अनानियत वाला है, कहता है मैं लाऊंगा, तो इसके कहने पे ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने उनकी मैं को भी अपनी कुदरत का मजहर बना दिया है। जिस वक्त उन्होंने ये कहा आना आती कभी मैं लाऊंगा, क्योंकि अपना आप तो रब की रजा में गुम किया हुआ है और इसमें आजम का विर्द आता है, तो खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू ने उनकी बात झूठी नहीं होने दी कि दावा किया है तो अब यह ऐसा हो ना सके। उन्होंने दावा अपने तौर पर अपनी मर्जी से, अपनी ताकत देखकर जो रब ने दी हुई थी, अपनी सलाहियतों को पेश नजर रख के उन्होंने कहा मैं लाऊंगा, तो रब्बे जुल जलाल ने कुदरत अपनी तौफीक अता कर दी है, जिसके पेश नजर कुरान मजीद में दोनों बातों का जिक्र है, इसका भी कि मैं लाऊंगा और इसका भी कि वो लेके आ भी गए, और फिर इसको फजले रब्बे जुल जलाल कहा गया और ये वाज़ेह किया गया कि वली अल्लाह की ताकतों का मजर बनता है और कमाल
ولی کا یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پاک کیا اور رب ذوالجلال نے اس کو یہ شان عطا کی ہے، اور پھر بھی سب کچھ ہے کس کا؟ فضل خدا تعالی ہے، رب ذوالجلال کا فضل ہے اور رب ذوالجلال کی عطا ہے، جس کے پیش نظر اتنا دور کا فاصلہ وہ تو اکیلا بندہ بھی طے نہیں کر سکتا، اور یہ تخت بھی لانا تھا اور 2 ماہ کی مسافت تھی اور سب کچھ پورا ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے دشمنوں کا معاملہ اور ہے، اللہ کے دوستوں کا معاملہ اور ہے۔ اللہ کے دوستوں کے معاملہ میں ایک بہت چیز جو ماورائے عقل ہے اس کو بھی مان لیں تو پھر بھی یہ کوئی غیر کا کمال نہیں مانا گیا اس انداز میں کہ وہ مستقل ہو اپنے کمال میں، پھر بھی شان رب ذوالجلال کی مانی گئی ہے، اور مظہر اسے مان کر اس کی حیثیت کو بھی تسلیم کر لیا گیا ہے۔ اس بنیاد پر قرآن مجید برہان رشید ہمیں یہ فرق بتاتا ہے کہ عام لوگ عام ہیں اور خاص لوگ خاص ہیں۔ یہی آج کے اس کلچر میں ہمارا جھگڑا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں سب ایک جیسے ہیں اور ان کا آپس میں کوئی فرق نہیں ہے اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور یہ کچھ کر نہیں سکتے، اور اس طرح اب ما فوق الاسباب مدد کرنے کی کسی میں صلاحیت نہیں ہے۔ اب دیکھو رب کی طرف سے دی ہوئی طاقت سے یہاں اسباب کے لحاظ سے 2 مہینے کا سفر طے کرنے کے لیے کون سی سواری تھی اور کون سا جہاز تھا اور کون سا ایئر کرافٹ تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، یہ صرف برکت تھی رب ذوالجلال کی، اور چونکہ اس کے نام سے ہے اس بنیاد پر نہ شرک ہے نہ بدعت ہے، بلکہ رب ذوالجلال کی عظمت کا ظہور ہو رہا ہے کہ جس کو ماننے والا بندہ اتنی طاقت رکھتا ہے اس کی اپنی قدرت اور طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ قرآن مجید برہان رشید میں جو ذکر ہے معجزات کا اور کرامات کا، اس کے لحاظ سے دیکھو کہ جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں، اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام سے بھائیوں کی ملاقات ہو گئی اور سب کچھ بیان کیا کہ ابا جی تو رو رو کے اپنی بینائی کھو بیٹھے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیص لے جاؤ، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، میرے ابا جی کے چہرے پہ ڈال دینا، یأتِ بصیرا، انہیں نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ میری یہ قمیص لے جاؤ اور ان کے چہرے پہ لگاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پتا ہے کہ ایسا ہوگا، قمیص لگے گی تو پھر اس کی برکت سے بینائی پھر اسی طرح ہو جائے گی۔ قرآن مجید برہان رشید کی سورہ یوسف کے اندر آیت نمبر 93 میں تفصیل سے جس قمیص کا ذکر ہے، اس قمیص کی تاریخ بڑی پرانی ہے۔ امام ساوی نے تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ کپڑے اتار کے آگ میں پھینکا جا رہا تھا، اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام جنتی ریشم کی یہ قمیص لائے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ قمیص پہنائی گئی تھی، اور وہ ان کے پاس رہی۔ جس وقت ان کا وصال ہوا تو ورثے میں وہ قمیص حضرت اسحاق علیہ السلام کو ملی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو وہ قمیص ورثے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ قمیص سنبھال کے رکھی ہوئی تھی۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرایا گیا تو حضرت جبریل علیہ السلام جس تھیلے میں وہ قمیص تھی اسے کھول کے نکال کے پہنچ گئے اور کنویں کے اندر وہ قمیص حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنا دی۔ وہ قمیص حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تھی جو جنت سے آئی ہوئی تھی، اور جب بھائیوں نے بتایا کہ ابا جی کی تو بینائی آنکھوں کی چلی گئی تو کہا یہ قمیص لے جاؤ اور جا کے ان کے چہرے پہ لگاؤ، اوپر ڈالو تو نگاہ صحیح ہو جائے گی۔ قرآن مجید برہان رشید نے اس کا ذکر کیا، فرتد بصیرا، پھر وہ آنکھیں درست ہو گئیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اب قمیص کی یہ شان، قمیص کا یہ مرتبہ اور قمیص کی یہ برکت، اس کو تسلیم کرنے سے یہ نہیں لازم آتا کہ قمیص کو معبود مان لیا گیا ہے یا قمیص کو اللہ کے مقابلے میں
کوئی مستقل بذات اتھارٹی مان لیا گیا ہے. نہیں، قمیص پھر بھی قمیص ہے. قمیص خالق نہیں، قمیص مخلوق ہے. اور قمیص رب ذوالجلال کی برکتوں کی امین ہے. اس کے اندر برکتیں رب ذوالجلال نے عطا فرمائی ہیں، اور ان برکتوں کی وجہ سے آگے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے. اور اس بنیاد پر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا دیا ہوا تحفہ، اس کے اندر مشکل کشائی بھی ہے، حاجت روائی بھی ہے، اور اس امر کی وضاحت ہے کہ یہ رب ذوالجلال کا نور اور اس کی دی ہوئی برکت جس جگہ جلوہ گر ہو جاتی ہے، اس کا فیض ماننے سے توحید کے عقیدے میں نقصان نہیں ہوتا، بلکہ عظمت توحید کا اظہار ہوتا ہے کہ جس رب کی دی ہوئی برکت ایسی چیز میں جلوہ گر ہو تو اتنا کمال کرتی ہے، خود اس رب کی قدرتوں اور اس کی طاقتوں کا عالم کیا ہوگا. قرآن مجید برہان رشید میں سورہ آل عمران آیت نمبر 37 کے اندر ایک ولیہ کی کرامت کا ذکر ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام، ان کے پاس جب حضرت زکریا علیہ السلام تشریف لائے، کلما داخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب بھی ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کے پاس رزق پاتے ہیں، جو نہ کسی کا وہاں آنا جانا ہے اور علیحدہ ماحول میں ہے، لیکن رزق وہاں پہ موجود ہوتا ہے. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا، قال یا مریم انا لک ھذا، یہ کیسے آ جاتا ہے، یہ کہاں سے آتا ہے، یہ جو تمہارے پاس رزق ہے یہ کہاں سے آتا ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ، انہوں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، رب ذوالجلال جسے چاہے بغیر حساب رزق عطا فرما دیتا ہے. تو قرآن مجید برہان رشید کی اس آیت کی مناسبت میں ہی وہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز ہے کہ جب انہیں گرفتار کیا گیا تھا، بخاری شریف میں تذکرہ موجود ہے کہ جس وقت قریش مکہ جاتے تھے ان کے پاس بند کمرے میں ان کے پاس وہ پھل پڑے ہوتے تھے کہ جن کا موسم ہی نہیں تھا، اور نہ کہ ان کو انسانوں میں سے پہنچانے والا تھا. تو یہ خالق کائنات جل جلالہ کا فضل و کرم ہے جو رب ذوالجلال اپنے ان عظیم بندوں پہ فرماتا ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے لحاظ سے معجزہ کی صورت میں اور اللہ کے اولیاء کے لحاظ سے کرامت کی صورت میں جس کا ظہور ہوتا ہے. معجزہ اور کرامت کے لحاظ سے جو فرق ہیں ان میں بطور خاص چند باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ معجزہ کے لیے دعوی رسالت ضروری ہے، جبکہ کرامت جو ہے وہاں پر دعوی رسالت نہیں ہوتا. پھر یہ ہے کہ معجزے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن کرامت میں ہو سکتا ہے کہ مقابلے کے اندر کوئی اپنا پاور ظاہر کرے، یعنی جادو کے لحاظ سے یا اس طرح کی کوئی صورتحال لانے میں. معجزہ کا اور انداز ہے، اس کی اور تاثیر ہے، اور کرامت کی اور تاثیر ہے. ایسے ہی معجزے کا اظہار جو ہے اللہ کا نبی اس پہ مامور ہوتا ہے، یعنی رب کی طرف سے آرڈر ہے کہ معجزے کا اظہار کرو. معجزہ ظاہر کرنا خاص مقامات پر رب کے نبی پر واجب ہوا جاتا تھا. اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام جو مختلف ادوار کے اندر معجزات کا اظہار کرتے رہے، لیکن ولی جو ہے اس پر کرامت ظاہر کرنا یہ لازم نہیں ہے. نبی پر معجزہ ظاہر کرنا لازم ہے، اور ولی پر کرامت کو ظاہر کرنا لازم نہیں ہے، بلکہ اولیاء کا ایک ایسا طبقہ ہے کہ جو اس پر ہی ساری زندگی گزارتے ہیں. الاستقامت فوق الکرامہ، کہ استقامت کرامت سے بڑی چیز ہے، استقامت کرامت سے اونچی چیز ہے. استقامت میں جو لذت ہے وہ کرامت سے اونچا مرتبہ ہے. اسی بنیاد پر بہت سے وہ اولیاء کہ جن کا اپنے اوپر کنٹرول زیادہ ہے اور صبر کی پاور زیادہ ہے، وہ جیسے بھی حالات آتے رہیں وہ اپنے اوپر کنٹرول کر کے کرامت کا ظہور نہیں ہونے دیتے. اگرچہ کرامت کے ظہور کی اجازت ہوتی ہے، لیکن چونکہ شریعت کی طرف امر نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اولیاء مامور نہیں ہے، اس واسطے ظہور بھی ہو جاتا ہے. اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کی قوت برداشت تیز ہوتی ہے، وہ جتنے بھی انوار و تجلیات کا ظہور ہوتا رہے وہ
उनको अपने तौर पर अच्छी तरह बर्दाश्त करते हैं, लेकिन लोगों के सामने इसलिए कि हमारा चर्चा ना हो जाए और लोग हमें इबादत के अंदर खलल अंदाजी ना करें और उनमें मसरूफियत ना हो जाए, वो अपनी करामतों पर पैरा लगाने की कोशिश करते हैं ताकि उनके अंदर इख्फा पसंदी रहे। लेकिन चूंकि करामत बरहक है, जहां इसका ज़ुहूर होता है वो बात भी मायूब नहीं है। हां, फर्क सिर्फ इतना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये लाजिम हुआ करता था, हर नबी अपने अपने दौर में जब थे, कि वो जाहिर करें अपने मोजज़े को, लेकिन वली पे ये आर्डर नहीं है, उसको वाजिब उस पर नहीं किया गया। अगर उससे ज़हूर होता है तो ये ज़हूर करामत का जायज़ है। बाद अज़ विसाल मोजज़े का ज़हूर, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए और फिर भी मोजज़ा ज़ाहिर हो, या अल्लाह के वली दुनिया से चले जाएं तो फिर भी करामत ज़ाहिर हो। इस सिलसिला में हमारा ये अकीदा अहले सुन्नत व जमात का कि मोजज़ा और करामत के लिए हयात की शर्त नहीं है कि कबल अज़ वफात तो ज़हूर हो और बाद अज़ वफात ज़हूर ना हो, बल्कि बरज़खी जिंदगी के लिहाज से भी मोजज़े का भी ज़हूर हो सकता है और करामत का भी ज़हूर हो सकता है। इस सिलसिला में मुतअद्दिद उलमाए किराम की तशरीहात मौजूद हैं और बिलखुसूस उनके अंदर आइम्मा दीन के तवील फैसले हैं जिसमें इस अमर का इजहार किया गया और ये वाज़ेह किया गया कि करामत बाद अज़ वफात भी उसका ज़हूर हो सकता है। और ऐसे ही मोजज़ात का ज़हूर भी अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम, जिनको रब्बे ज़ुल जलाल ने नबूवत दी और ख़त्म नबूवत का ताज हमारे नबी अलैहिस्सलाम को पहनाया, उन अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम के मोजज़ात का आज भी ज़हूर हो सकता है। इस सिलसिला में अल हदीक़तुन नदिया के अंदर अल्लामा नाबलसी का ये कौल मौजूद है। वो कहते हैं करामातुल औलिया बाक़ियतुम बाद मौतिम ऐदन, कि वलियों की करामतें बाद अज़ वफात भी बाकी रहती हैं। वमन ज़ामा खिलाफ ज़ालिका फहुवा जाहिलुम मुतअस्सिबुन, कि जो इसके बरखिलाफ अकीदा रखता है तो कहते हैं वो बंदा जाहिल है और मुतअस्सिब है और या से तअस्सुब रखता है, वरना ये करामत अल्लाह के वली के विसाल के बाद भी इसका ज़हूर हो सकता है। ऐसे ही इमाम जमाल बिन अब्दुल्ला मक्की रहमहुल्लाह ताला अपने फतावा जमाल मक्की के अंदर फरमाते हैं, उनका यह कौल है, इज़ा काना मर्जुल करामात इला कुदरतिल्लाह ताला, जब करामत का मर्जे अल्लाह की कुदरत है तो फिर कहते हैं फला फर्क बैन हयातहिम व ममातहिम, तो फिर वलियों की हयात और ममात में कोई फर्क नहीं है। जिस वक़्त करामत का ज़हूर रब की कुदरत से होना है तो फिर औलिया की हयात और ममात में कोई फर्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि हयात में तो करामत जाहिर हो और बाद अज़ वफात जाहिर ना हो। फरमाते हैं ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि कद इत्तफ़क़त कलिमात उलमाए इस्लाम कातिबतन, कहते हैं तमाम उलमाए इस्लाम इस बात पर मुत्तफ़िक हैं, अला अन्ना मोजज़ात नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तुहसरो, कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम के मोजज़ात की कोई गिनती नहीं है, कोई हद नहीं है। इसकी दलील बयान करते हुए उलमा ने क्या बयान किया, कहते हैं लिअन्ना मिन्हा मा अजराहुल्लाहु ताला, इस वास्ते कि कुछ मोजज़ात तो वो हैं जो अल्लाह ने जारी कर दिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात में, और वो भी हमारे गिनने से बाहर हैं। लेकिन इससे अगला दर्जा क्या है, वो लिखते हैं वह युजरी है लिऔलियाही मिनल करामात, और आज भी और क़यामत तक जो वलियों की करामतें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में जाहिर होती रहेंगी, अहयाअम व अम्बाता इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक हालते हयात में या हालते वफात में जितनी भी करामतें अल्लाह के वलियों की जाहिर होती रहेंगी। ये इमाम कहने लगे ये सारे नबी अलैहिस्सलाम के मोजज़ात का हिस्सा है। इस वास्ते सरकार के मोजज़ात की अभी कोई हद बनी नहीं, अभी ये सिलसिला जारी है, अभी वो ज़हूर हो रहा है और अभी आगे ये सिलसिला बढ़ता चला जाएगा और क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। इस बुनियाद पर बाद अज़ वफात मोजज़े का भी ज़हूर है और बाद अज़ वफात करामत का भी ज़हूर है। यहां तक कि इमाम
ابن الحاج نے اپنی مشہور کتاب المدخل میں اس کا ذکر کیا ہے. کہتے ہیں تحقق لذوی البصائر والاعتبار ان زیارت قبور الصالحین محبوبۃ، کہ یہ عقل والے لوگوں اور فراست والے لوگوں کے نزدیک یہ طے شدہ بات ہے کہ قبور صالحین کی زیارت محبوب عمل ہے. اور اس کے فائدے کیا ہیں؟ کہتے ہیں لعجل تبرک، ایک تو فائدہ یہ ہے کہ تبرک حاصل ہوتا ہے، مال اعتبار، دوسرا یہ کہ عبرت حاصل ہوتی ہے کہ ہم نے بھی دنیا سے جانا ہے اور آخرت کی تیاری کا شوق پیدا ہوتا ہے، تبرک ملتا ہے. اس کے آخر میں وہ کہتے ہیں فإن برکت الصالحین جاریۃ بعد مماتہم کما کانت فی حیاتہم، کہ جس طرح زندگی میں اللہ کے ولیوں کی برکت جاری ہوتی ہے، بعد از وفات بھی برکت جاری رہتی ہے. تو بعد از وفات چونکہ برکت ہے، اس واسطے زیارت قبور کے لحاظ سے کہا کہ اس میں ایک تو سبق بھی ملے گا اور دوسرا اس کے لیے برکت کا بھی بندوبست ہو جائے گا اور انسان کو برکت حاصل ہوگی. اسی بنیاد پر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اشیۃ اللمات شرح مشکات میں باب و زیارت القبور کے اندر وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یکی از مشایخ اعظام گفتاست دیدم چہار کسرا از مشایخ تصرف می کنن در قبور خود، کہ میں نے عظیم مشایخ سے ایک سے یہ سنا کہ وہ کہہ رہے تھے میں نے 4 ولیوں کو قبروں کے اندر تصرف کرتے دیکھا ہے، ہیں قبروں میں مگر پھر بھی وہاں پہ تصرف کرتے ہیں. اور خاص طور پر ذکر کرتے ہوئے کہا ان میں حضرت شیخ معروف کرخی ہیں اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہم اللہ تعالی ہیں کہ جن کا ایسا تصرف ہے جو کہ قبروں میں بھی برقرار ہے اور جاری ہے. تو یہ آج کے موضوع کے لحاظ سے اس کا مختصر سا خلاصہ ہے. ابھی اس کا طویل حصہ جو کہ احادیث میں کرامات کا تذکرہ ہے، جو احادیث کے اندر معجزات کا تذکرہ ہے، اور پھر جو کرامات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، کرامات تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور اس کے بعد امت کے مختلف ادوار میں جو کرامات کا سلسلہ جاری رہا، وہ ایک لمبا موضوع ہے. لیکن ایک سبق کے لحاظ سے جتنا آج کا ہمارا وقت تھا اس کے لحاظ سے میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، کیونکہ سوال و جواب کا حصہ بھی ابھی باقی ہے. تو اس کے سوال و جواب کے لحاظ سے جو میرے پاس سوالات پہنچے ہوئے ہیں ان کے جواب جتنے اس محدود وقت میں دیے جا سکتے ہیں اب اس کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں. یاد رکھنا کہ ہمارا یہ فہم دین کورس اللہ کے فضل سے جاری و ساری ہے، اور اس سلسلہ میں چونکہ ہم نے اپنے مبلغین کو مختلف شہروں میں کام سونپا ہوا ہے، اور پچھلے سال بھی یہاں پر ہمارے مبلغین نے اس کورس میں شرکت کی تھی، اور کل سے بندہ ناچیز انشاءاللہ چونکہ سیالکوٹ میں کل پرسوں اور اتوار کے دن 3 پروگرام فہم دین جو سیالکوٹ ادارہ صراط مستقیم کے زیر تمام ہے، مجھے اس میں شرکت کرنی ہے. لیکن آپ نے اسی تسلسل کے ساتھ حاضری دینی ہے، بلکہ زیادہ ذوق و شوق سے آنا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے 9 عمر مبلغین جنہوں نے جامعہ جلالیہ رضویہ مظہر الاسلام میں تعلیم پائی اور فارغ التحصیل ہوئے، کل انشاءاللہ حضرت مولانا محمد فیاض قادری صاحب درس دیں گے، اور پرسوں حضرت مولانا محمد یونس قادری صاحب، اور اتوار کو مناظر اسلام حضرت مولانا محمد اعظم اشرفی صاحب جو موضوعات اشتہار پہ لکھے ہوئے ہیں اس کے مطابق انشاءاللہ دروس کا سلسلہ جاری رہے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. یا الہ العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل، ہمارا یہ درس اپنے دربار میں قبول فرما، حاضرین کی دلی نیک تمنائیں پوری فرما، بیماروں کو شفا کامل عاجل عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی دینی دنیاوی مشکلات کو حل فرما. یا الہ العالمین جو بے روزگار ان کو حلال روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو اولاد نرینہ سے محروم ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما. ہمارے آج کے
میزبان الحاج شیخ محمد سعید صاحب مدنی پرنٹنگ ملز والے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان کی اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ رب ذوالجلال ان کے والدین مرحومین کو فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے۔ جتنے بھی میزبان یک کے بعد دیگرے اس میں حصہ لے رہے ہیں، رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اے اللہ سب کے عمل کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین، جتنے حضرات و خواتین نے اس پروگرام میں شرکت کی ہے، سب کو قدم قدم پہ لاکھوں ثواب عطا فرما۔ یا الہ العالمین، پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ یا الہ العالمین، بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ عظیم ریاض صاحب گکھڑ والے بیمار ہیں، اے اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ایک دوست حادثے کا شکار ہوئے ہیں، اے اللہ انہیں بھی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ حبیب اللہ سندھ صاحب کو بھی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جتنے لوگوں نے مختلف دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے، اے اللہ تو جانتا ہے سب کی حاجتوں کو، میرے مولا سب کی حاجات کو پورا فرما۔ الہ العالمین، غازی ملت ملک ممتاز حسین قادری کو باعزت رہائی عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جتنے بھی کارکنان اور اراکین اس پروگرام کے لیے محنت کر رہے ہیں، سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ یا الہ العالمین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے عظیم مرتبہ کی طفیل ہم سب کو قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے حصہ عطا فرما اور شفاعت کا مستحق بنا، اور ہم سب کو اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے سائے تلے بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ طارق بھٹی صاحب نے ان دروس اور فہم دین کورس کے انعقاد کے لحاظ سے جو ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔